اللهم صل على سيدنا محمد. تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اس لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو, مزے اڑا لو, ظلم کر لو انسانوں پہ, لوگوں کی دولت نچوڑ لو, اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, رشتہ داری توڑ دو, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, اولاد باپ کو چھوڑ دے, باپ اولاد کو چھوڑ دے, کر لو یہ سارے کام. پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل. انڈیا میں تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, بتا. تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا, میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس خود دائر کروں گا میں. دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں. کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جب گوروں کے, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر, جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی کہ بھائی کیوں ضائع کر سکتی ہے. تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھائی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نہ جنے, اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کر, وہ بھی انسان ہے, اسے بھی دنیا میں آنے کا, جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا, اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی, اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو آپ ضائع, وہ اللہ کی مخلوق ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی, زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے, لہذا قانون کیا ہے گرا سکتی ہے. اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا. اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا, بالغ ہوتا, پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا. نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے ہیں, اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے. اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے, اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں. کیوں ایسا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی عورت عدالت جائے گی, مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے. جیسے یہ عورت میری مخلوق, اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا, عورت کا پیٹ ہے, بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا, مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا, اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں, جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں, پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں, یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے, کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں. تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے, حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہے, جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے, کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا, میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے, وہ اسلام میں وہ نہیں ہے, اسلام میں وہ خرابی. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو, تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو. تم قرآن کا مطالعہ کرو, تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو. جن غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں, میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہیں, بہت ذہین لوگ ہیں وہ, اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں, 2 نمبری, کیونکہ 2 نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا. تو مجھے ایک اسپیکر ہیں, ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, سندیپ نام ہے ان کا, 2-4 میں نے ان کی اسپیچز سنی ہیں, بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں. جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند اور زبردست مسلمان تھے, لیکن تھے غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا, یہ بات ہماری عقل میں. بولو بھائی, میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل چ یہ بات نہیں آتی, اتنے ذہین ہو کے. تو میں نے ان کی اسپیچز سنی, میں نے کہا یار اتنا ذہین آدمی ہو کے ہندو ہے بھائی, اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں, بولو بھائی, نہیں آتا. تو جتنے یہ اسپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت, میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے, بھائی تم تعصب کی سے بالاتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو, تمہاری اسپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی جتنی اسپیچز ہیں بہت اچھی, مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان, تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے, اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری, کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا. اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان, وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی, اب تو ختم ہو رہا ہوں نا. انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے, 10 سال سے وہ جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے. آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے, اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے ہیں, یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے, آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے, آگے زندگی اچھی ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے, نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے, ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں, لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے؟ بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں. میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہوں یا نہیں کر کے, اب کیا ہو رہا ہے, اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے, فنا ہو رہا ہے. تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے, اب آخرت کیا ہے میری, اب میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں گا.
اللہ مجھ سے راضی ہوگا, جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے, تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا. اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا, اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں, یہ میرے ساتھ قبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں. اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے, مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں, گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے, و انا الیہ راجعون, اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا. یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے. آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں, وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو اس کا قیامت کے دن اللہ نعم البدل دے گا, بدلہ ملے گا قیامت کے دن. تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی یہ دنیا بھی آپ کی سکون میں نہیں گزرے گی, اور آپ اپنی پیدائش کا مقصد ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو میرے بھائی پھر جو آدمی مقصد سے ہی ہٹ جائے وہ کہاں سے سکون حاصل کر سکتا ہے. اور مذہب کو چھوڑ کر اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں. وہ تباہیاں کی تو ایک دیکھو نا, انڈیا کی عدالت نے کیا کیا ہے, شادی شدہ عورت کے لیے زنا کو الاؤ کر دیا, گے میرج کو الاؤ کر دیا. یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لا اور قانون ہے ہی نہیں, وہ گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام ہے جو خدا کا تصور حقیقی معنوں میں پیش کرتا ہے, اور صرف لفظ نہیں کہ بس گاڈ کا لفظ سے متعارف کروا دیا, اس کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے. اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا. سیدھے راستے کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے اور غلط کے غلط ہونے کے دلائل بھی دیے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کے اس کو کمپیئر کرنے کی ٹینشن سے ہی اللہ نے ہماری جان بچا لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور موت تک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللهم صل على سيدنا